بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ فقیر سلطان حسین سروری قادری، جنہوں نے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فنا فی الاسرار رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابوں کا اردو ترجمہ کیا، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر ہے وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں جھنگ کے ایک مکان میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تہجد کے لیے اٹھا تو ٹڈیوں نے شور مچایا ہوا تھا۔ میں نے دیوار پر چھڑی مار کر کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اے الطاف، انہیں کچھ نہ کہو، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہی ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی زندگی میں جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا دامن پھیلا کر دعا مانگتی تھی اور جو چاہتی تھی مل جاتا تھا۔ میرے عزیزو، ہم اگر غور کریں نا تو اس کائنات کی ہر چیز درود پڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ خود اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم میں کہ میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور آگے پھر ہمیں بھی حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو۔ کائنات کا نظام درود شریف سے ہی چل رہا ہے، یہاں تک کہ جب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تب درود شریف رہے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ہر مقام پر کامیابی حاصل کریں، پریشانیوں سے محفوظ رہیں، بیماریوں سے محفوظ رہیں، مصیبتوں سے دور رہیں، حادثوں سے محفوظ رہیں، تو آپ یہ بات اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے درود شریف کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے کہ اس کے بغیر سانس تک نہ آئے۔ دنیاوی کام دھندے چلتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ یہ سوچ کر درود پڑھنا بند کر دیں گے کہ پہلے ہم کام کر لیں بعد میں درود پڑھ لیں گے تو کام تو ہو جائے گا لیکن ٹائم ضائع ہو جائے گا کیونکہ آپ کا درود رک گیا ہے۔ لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ درود بھی پڑھتے رہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا کام کب مکمل ہوا اور خیر و برکت سے بھرا ہوا ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں ہر موڑ پر ہر مقام پر تو درود شریف کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ پرسکون زندگی گزرے، ویسے تو خوشی غمی زندگی کا حصہ ہے لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی پرسکون گزرے، دنیا میں ہی جنت کے مزے لیں، تو پھر لوگوں کو بھی درود پڑھنے کی دعوت دینا شروع کر دیں۔ آپ یقین جانیے جس بندے نے اپنی زندگی میں یہ دو کام لازم کر لیے نا اپنے اوپر کہ خود بھی درود پڑھے اور لوگوں کو بھی درود پڑھنے کی دعوت دے، اور یہ صرف یہ نہ سوچے کہ کبھی دے دی دعوت کبھی نہیں دی، بلکہ باقاعدہ طور پر جس طرح ہم صبح آفس جاتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں، ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے رزق حلال کمانے کے لیے، تو اسی طرح اس کو بھی اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں کہ خود تو درود پڑھ ہی رہے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی پڑھنے کی دعوت دیں، اور عشق اور جنون تو ایسا ہو کہ ہمارے سامنے پتھر اور درخت بھی آ جائے نا تو ہم اس کو بھی درود پڑھنے کی دعوت دیں۔ یہ دو کام اپنی زندگی میں لازم کر لیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
آپ کامیاب ہو جائیں گے زندگی کے ہر مقام پر۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔